روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ 3 چیزوں سے رک جائیں. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 جمع کرنا یعنی کہ صحبت. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس سے روکا جاتا ہے اور یہی روزے کا نام ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ گالی گلوچ، اس کے علاوہ اور بری خرافات. تو عزیزان گرامی جتنی بھی خرافات ہیں وہ روزے کے علاوہ بھی منع ہے. وہ تو روزے کے علاوہ بھی منع ہے. روزہ جو خاص ہے وہ ان 3 چیزوں کا نام ہے کہ آپ نے کھانا بھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، پینا بھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے صحبت بھی نہیں کرنی، جمع بھی نہیں کرنا. عزیزان گرامی قدر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رک جاتا ہے. وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ 3 چیزیں حلال قرار دی ہیں، لیکن فقط اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا تھا کہ ان کے جو جسم ہے وہ طاہر ہو جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائیں، اور انسان کو حوصلہ ہو جائے کہ اگر بعض اوقات یہ چیزیں موجود نہ بھی ہوں تو تب بھی میں زندگی جی سکتا ہوں. دوستان محترم، جس طرح سے مال کی زکات پیسہ ہے کہ جب زکات نکالتے ہیں تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے جسم کی زکات ہے، اس سے ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر روزہ ہمیں تمام برائیوں سے روکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو شادی کی طلب ہوتی ہو اور شادی کے وسائل اس کے پاس نہ ہو، اس کو چاہیے کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کی جو شہوت ہے وہ جان توڑ دے اور اس کو زندگی میں تھوڑی آسانی ہو جائے. تو دوستان محترم، جو روزہ ہے ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھتا ہے، اور ہمیں یہ مہینہ ہمارا پریکٹیکل مہینہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے کی یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ جب تک بندے مومن کا پیٹ بھرا رہتا ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت کرتا رہتا ہے. جیسے اس کا پیٹ میں بھوک محسوس ہوتی ہے تو بندہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، خود بخود اس کے دل میں اچھے خیال آتے ہیں. جب کسی دانشور سے پتہ کیا گیا کہ تم نے اپنے علم کی دانشوری کو کہاں سے سیکھا، انہوں نے فرمایا کم کھانا اور کم سونا. جب بادشاہ سے پوچھا گیا اے بادشاہ تو نے کھانے کی لذت تو کم محسوس کیا، میں نے کم کھایا تو مجھے کھانے کی لذت محسوس ہونے لگی. عزیزان گرامی قدر بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جس وقت آپ نے کھانا شروع کرا تو کھانا آپ کو لذیذ لگا، لیکن جیسے کھانے اختتام ہوا تو کبھی لگتا کہ سالن میں نمک کم ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے مرچیں کم ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہمیں بھوک تھی تو وہی سالن ہمیں اچھا لگ رہا تھا، جیسے ہمارا پیٹ بھر گیا تو وہی کھانا ہمیں یا تو نمک زیادہ یا پھر اس میں مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دوستان ایک سادہ سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہی جاتی ہے، وہ کیا کہ بھوک میں تو کواڑی پاپڑ معلوم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو بھوک ہو تو ہر چیز ذائقہ دیتی ہے. اگر آپ کے اندر بھوک باقی ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو ذکر بھی اچھا لگے گا، نماز میں بھی سرور آئے گا، آپ کو عادات و خصائل بھی خود بخود سدھرنا شروع ہو جائیں گے. عزیزان گرامی قدر آپ اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کا بھر جانا یعنی کہ ایسا ہے کہ آپ شیطان کے ساتھ مل گئے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو ابھی تمہاری بھوک باقی ہو تو تم کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم کچھ بھوکے رہو گے تو تم گناہوں سے ہمیشہ باز رہو گے. جو شخص پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے عزیزان گرامی قدر وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. فرمایا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اس قدر گوشت نہ کھاؤ کہ تم جو بد چلن ہو جاؤ. معلوم یہ ہو کہ بہت زیادہ کھانا اور بہت زیادہ گوشت کھانا انسان کو نقصان دیتا ہے.